صلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ایمان کا اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہونا، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہونے کی اب تک 5 وجہ، یہ ایک وضاحت ہوتی ہے، وجہ کا مطلب ہے واضح ہونا، دلیل اس کی، یہ آپ سن چکے ہیں۔ چھٹی وجہ ایمان کے سب سے بڑی نعمت ہونے کی یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ پاک کا دیدار کوئی کر نہیں سکتا۔ اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ پاک کا کلام سنا، اور ایسا کلام کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک موسیٰ علیہ السلام کا پورا جسم سراپا گوشت تھا۔ تو سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آیا، تو اللہ پاک سے درخواست کی، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوگی، تو ایک پیغمبر میں 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، دیکھنے کی، سننے کی، تحمل کی، برداشت کی، یہ ساری طاقتیں 4000 انسانوں والی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا، موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ پہاڑ کو دیکھیں، میں اپنی نورانی تجلی اس پر ڈالتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا کہ اتنی سی تجلی، آپ نے اپنا انگوٹھا چھوٹی انگلی کے سر کے اوپر لگا کر کے دکھلایا اور بتلایا اور سمجھایا کہ اتنی سی تجلی اللہ پاک نے پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام یہ تجلی ڈالنے کا اور پہاڑ کے ریزہ ہونے کا یہ منظر تھا، یہ بھی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو جب پیغمبر نہیں دیکھ سکتا تو اور کون دیکھ سکتا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ انسان اور انسان کی یہ آنکھیں فانی ہیں، اور اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ ان فانی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ باقی رہنے والی ذات کا دیدار کر سکے اور دیکھ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ پاک کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر وہ دیدار ہوا ہے تو وہ جو دیدار ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہوا ہے، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آپ کا کیا تھا؟ معجزہ تھا، وہ دوسرا ہی جہان تھا، جہاں آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور مختلف قسم کے عجائبات دیکھے۔ اللہ پاک کا بھی آپ نے کیا کیا؟ دیدار کیا۔ فرشتوں نے بھی اللہ پاک کا دیدار بغیر پردے کے نہیں کیا۔ ایک دفعہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، دنیا کا کون سا خطہ اور ٹکڑا سب سے افضل ہے اور سب سے بدترین ہے؟ تو آپ نے ارشاد، اب تو یہ مشہور ہو گئی حدیث، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا بھی یہ تو بات مجھے بھی معلوم نہیں ہے، جبریل امین آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کے تجھے بتاؤں گا۔
جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ جبریل بتلاؤ زمین کا کون سا ٹکڑا اور خطہ سب سے افضل ہے اور سب سے بدترین کون سا ٹکڑا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں اللہ پاک سے جا کے پوچھوں گا، جو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے وہ آپ کو آ کے بتاؤں گا۔ علم غیب کس نہ میدانت بجز پروردگار، ہر کے گوید میدانم ازو باور مدار۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس پر اعتماد مت کرو۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ آپ کی زبان مبارک حرکت میں نہیں آتی جب تک آپ کو جبریل امین کوئی غیب کی بات آ کے بتاتے نہیں ہیں، اور جبریل امین کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کہ اللہ پاک خود ارشاد نہیں فرماتے۔ بہرحال جبریل امین گئے اور اللہ پاک سے پوچھ کے آئے اور آ کر کے عرض کی، اللہ کے پیغمبر آج میں چونکہ آپ کا قاصد بن کے گیا تھا تو اللہ پاک کا مجھے اتنا قرب نصیب ہوا، اتنا قرب نصیب ہوا کہ ساری زندگی ایسا قرب مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ کی نسبت سے گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ کتنا قرب نصیب ہوا؟ تو جبریل امین نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر میرے اور اللہ پاک کے درمیان 70,000 نورانی پردے حائل تھے، اتنے قرب کے باوجود میرے اور اللہ پاک کے درمیان 70,000 نورانی پردے حائل تھے، اور ان پردوں کے پیچھے سے اللہ نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا میرے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور بدترین جو ٹکڑا ہے وہ زمین کے ٹکڑوں میں بازار ہے، مارکیٹیں۔ تو اللہ پاک کا دیدار اس دنیا میں ان فانی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، ہاں خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار مرتبہ ہوئی، آپ کی خواب کے حدیث میں عجیب و غریب واقعات آتے ہیں، گفتگو آتی ہے، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی اپنا دیدار کرایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا 100 مرتبہ خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت ہوئی، جنید بغدادی کو خواب میں زیارت ہوئی۔ ہمارے قریب یہ چھچ کا ایک علاقہ ہے غورغشتی کا، غورغشتی کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمہ اللہ، ان کو اکثر اللہ پاک کی زیارت ہوتی تھی۔ پختون تھے، پٹھان تھے، تو پشتوں میں جب کوئی پٹھان ان سے حال احوال پوچھتا، سنگے مولوی صاحب، سنگے مولوی صاحب کا معنی یہ ہے مولوی صاحب کیا حال ہے، تو وہ بہت خوش ہوتے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب بھی اللہ پاک کا مجھے دیدار ہوا ہے خواب میں تو انہی الفاظ سے اللہ پاک بھی میرے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں سنگے مولوی صاحب کیسے ہیں مولوی صاحب۔ تو خواب میں بھائی اللہ پاک کا دیدار ممکن ہے، لیکن جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں، بیداری کی حالت میں اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ اس ایمان کی برکت سے مرنے کے بعد قیامت والے دن جنت میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا اور کافر اس سے محروم ہوں گے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ یہ چھٹی دلیل اور چھٹی وجہ ہے ایمان کے سب سے بڑی نعمت ہونے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی